ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ ایڈکشنز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، ایڈکشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی عزیز کسی بھی طرح کی مضر عادت میں گرفتار ہو جائے، ایسی عادت میں جو کہ اس کی زندگی کو بیکار بنا دے. تو کیا یہ معاملہ پریونٹیبل ہے یا اس معاملے میں حفاظت ممکن ہے؟ حفاظت بالکل ممکن ہے، لیکن اس کے لیے لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ انجانے میں فیملی ممبرز ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس میں کسی شخص کے لیے ایڈکشن کی راہ ہموار ہو جاتی ہے. کیونکہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اس میں بعض اوقات ہمارا کوئی فیملی ممبر جو ہے وہ پٹری سے اتر رہا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اس کے ساتھ برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کی تمام سہولتیں بھی برقرار رکھی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس سے ایڈکشن کی راہ ہموار ہوتی ہے. اگر ہماری فیملیوں میں کوئی شخص کسی بری راہ پہ چل رہا ہو تو ہمیں اس کے لیے ہمارے وائٹل بیہیویئرز ہونے چاہیے جن کی مدد سے ہم اس کو واپس سیدھے رستے پہ لا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ محبت اور عزت برقرار رکھیں، یعنی اس کو بالکل کسی ان صورت میں دو بھی معاملات کے کمپرومائز، اندر کوئی کمپرومائز یعنی نہ ہو. کوئی کمپرومائز نہ کرے، یعنی توہین نہ کرے. اور دوسری بات ہے کہ کھلے دل سے، صاف دل سے اسرٹیولی بات کر لیں، یعنی بات کرنے سے نہ ٹلیں. جو نقص ہے کسی میں یا جو برائی ہے اس کا ریمائنڈر دیتے رہیں، لیکن ریمائنڈر دیتے ہوئے توہین امیز رویہ نہ اپنائیں، اور عزت اور محبت اپنی فیملی ممبر کے طور پر برقرار رکھیں. تو بات آگے نہیں بڑھتی. بات آگے تب بڑھتی ہے جب فیملی ممبرز برا بھلا کہتے ہیں اور عزت کمپرومائز کر دیتے ہیں، اور پھر وہی کام جس سے کہ منع کر رہے ہوتے ہیں اس کی اجازت بھی دے دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یعنی اہل خانہ اور بچے اور ٹین ایجرز نشے سے محفوظ رہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں خود نشے سے محفوظ رہنا چاہیے. اگر ماں باپ خود سگریٹ پیتے ہیں یا شراب پیتے ہیں تو پھر انہیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کے بچے اس طرف نہیں جائیں گے. اگرچہ بچے اپنے سامنے اپنے ماں باپ کا برا حشر دیکھ سکتے ہیں شراب پینے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں رہ لیکن سکتے، وہ اس کو کیونکہ سمجھ نہیں سکتے. بچپن میں جو کچھ انہوں نے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے وہ چیزیں بالکل اوکے نظر آتی ہیں، ٹھیک نظر آتی ہیں، اور وہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم شراب تو پئیں گے لیکن ماں باپ کی طرح نہیں پئیں گے. لیکن جب ایک دفعہ کوئی شراب پینے کا آغاز کر دیتا ہے تو پھر یہ فیصلہ شراب کرتی ہے کہ وہ کیسے پیے گا. وہ خود یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ وہ تھوڑی پیے گا یا زیادہ پیے گا. شراب پینے سے پہلے یہ فیصلہ انسان کر سکتا ہے کہ میں شراب پیوں گا یا نہیں پیوں گا. اسی طرح دوسرے نشوں کا معاملہ ہے. پھر اگر ہم پریونٹ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو تو ہمیں اپنے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کیا ماحول چل رہا ہے. تو جتنے بہترین انسٹیٹیوشن ہیں ہمارے ملک کے، جو ٹاپ کلاس انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں ان نشوں کا رجحان بہت زیادہ ہے، اور جو اسٹوڈنٹس نشے سے دور رہنا چاہتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جو نشہ کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بڑے فخر سے اپنی اس ایکٹیویٹی کو ظاہر کرتے ہیں اور وہ اسے کول قرار دیتے ہیں. در حقیقت نشے کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. مستقبل صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جو نشے کے بغیر ایک صاف ستھری زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ تعلقات اچھے بنا کے رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی عزت خود کرنے کی ترغیب دیں. کیونکہ یہ جو سیلف اسٹیم ہے یا سیلف رسپیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جس شخص میں یہ چیز پیدا ہو جائے وہ ہر کام کرتے ہوئے یہ ضرور سوچے گا کہ جو کام بھی وہ کرے گا کہ وہ خود اس کو اچھا لگے گا کہ نہیں. یعنی ہمارے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جو کام بھی ہم کریں وہ اگر ہمیں اچھا لگے تو اس سے بڑی احتیاط اور اس سے بڑا تقاضا ہم اور کسی طرح سے بھی پورا نہیں کر سکتے. پھر ہمارے ٹیلی ویژن بہت اچھا رول پلے کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 10 سال سے جب سے میڈیا ہمارے ملک میں آیا تو ہمیشہ یہ احتیاط کی جاتی ہے ہمارے میڈیا پہ کہ کوئی سگریٹ پیتے ہوئے نہیں دکھایا جاتا. ہمارے میڈیا پہ ڈراموں میں بھی کوشش کی جاتی ہے کہ سگریٹ کا جو رول ہے وہ کسی کو نہ دیا جائے، چاہے جائے کہ وہ ڈرامہ سگریٹ نوشی کے خلاف ہو یا منشیات کے خلاف ہو. تو میں نے دیکھا ہے کہ کسی ڈرامے میں شراب پینا بھی عموماً نہیں دکھایا جاتا. تو یہ ایک بڑا مثبت رول ہے جس سے کہ پاکستان میں خاصی مدد مل رہی ہے اس معاملے میں، جبکہ دوسرے ممالک میں جہاں ان چیزوں کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا تو نشے کی وبا
یہاں سے زیادہ پھیلتی ہے. جیسے کہ آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھیں تو وہاں نشے کے مریضوں کی تعداد ہمارے ملک کی نسبت کہیں زیادہ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اس کے لیے ایک اپروول سا حاصل ہے. پاکستان میں کوئی بھی شخص چاہے وہ خود بھی نشہ کرتا ہو, وہ اپنے بچوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے بچے نشہ کریں. تو یہ بھی ایک کافی بڑا پیمانہ ہے کہ جو چیز ہم اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتے, کیونکہ بچے ہمیں بہت پیارے ہوتے ہیں, تو وہ چیز پھر ہم اپنے آپ کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو یہ بہلائے ہوئے ہوں کسی طرح کہ میں اگر نشہ کرتا ہوں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا, تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اگر وہ پیارے پیارے بچے جو نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں, اگر وہ نشہ کریں تو مجھے کیسا لگے گا. اگر آپ کو جواب آئے کہ اچھا نہیں لگے گا, تو پھر آپ اپنے آپ کے لیے بھی نشے کو وہی فیصلہ ممنوع کر کر سکتے. سکتے ہیں, وہ فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز اور جو میں نے دیکھی ہے، چیک اینڈ بیلنس کا عمل بہت ضروری ہوتا ہے والدین کی طرف سے اولاد پر. آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ اسکول گوئنگ ایج وہ ہوتی ہے جب سب سے زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کول بننے کے لیے. بچے اکثر اس طرح کی عادات کا شکار ہو جاتے ہیں جو ان کی زندگی کو مفلوج کر جاتی ہے. اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایک بچہ اس طرح کی کسی عادت میں گرفتار ہوتا ہے یا اوور کانفیڈنس میں اس طرح کی کسی عادت میں کی ابتدا کرتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً چھوڑتا بھی رہتا ہو، اس کے روزمرہ کے بیہیویئرس میں کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے جس کو پکڑا جا سکتا ہو؟ دیکھیے, سب سے 2 3 4 تبدیلیاں آتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے گریڈز گرنے لگتے ہیں, یعنی جو اس کی تعلیمی پرفارمنس. قابلیت ہے اس میں پرفارمنس کم ہونے لگتی ہے. دوسرا یہ کہ اس کے دوست ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ کو اچھے نہیں لگتے. یعنی اگر آپ کے بیٹے یا بیٹی کے ملنے جلنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ آپ کو اچھے نہیں لگ رہے, تو آپ سمجھیں کہ یہ علامت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بری عادت میں مبتلا ہونے والا ہے. اس کے علاوہ ماں باپ کے ساتھ جھگڑا رہنا, ماں باپ کے ساتھ فساد رہنا, یعنی شام کو دیر سے واپسی اور ماں باپ کا غصہ کرنا, یعنی برا بغاوت بھلا کا کہنا. ایلیمنٹ. تو وہ بچے یہ کہتے ہیں کہ سبھی لوگ رات کو دیر تک باہر رہتے ہیں, تو پھر نیچرلی میں بھی باہر رہوں گا. تو ماں باپ کو چاہیے کہ سب لوگوں کے پیچھے چلنے کی بجائے آپ اپنا طرز عمل بنائیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو بچے شام کو گھر واپس آ جاتے ہیں بر وقت, جیسے کہ کہا جائے کہ مغرب کی نماز سے پہلے یا حد سے حد عشاء کی نماز سے پہلے, تو وہ بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں. لیکن جو بچے ضد کرتے ہیں کہ انہوں نے رات کو 1 2 بجے یا 3 بجے گھر واپس آنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نیچرلی ان کو بہت خطرات ہیں. اور جو رات گہری ہوتی ہے, یہ نشے کے معاملات اور یہ جو آل نائٹ پارٹیز ہیں, یہ انسان کو پھر بہت قباحتوں کی طرف لے جاتی ہیں. اور آج کل تو آل نائٹ پارٹیز جنہیں بظاہر ڈانس پارٹیز کے نام پر ارینج کیا جاتا ہے, تو اس میں بہت سی خطرناک ڈرگز الکوہل کے ساتھ ملا کے بھی دی جاتی ہیں, جن کے بہت برے نتائج نکلتے ہیں. اشرف صاحب، اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ اس لت کا شکار ہیں, جن کے بارے میں لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ نشے کی عادت کا شکار ہیں. میں نے اکثر و بیشتر یہ دیکھا ہے کہ ان کے گھر والے ان سے زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ بہت ہی آپ نے ایک حقیقت والی بات کی ہے. روگ لگ جاتا ہے گھر والوں کو, کیونکہ ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے لیے نہ صرف فکر مند ہوتے ہیں بلکہ اسے سدھارنا بھی چاہتے ہیں, اور دوسری طرف وہ ایک بیماری میں مبتلا ہے جو کہ بغیر علاج کے چھوڑنا نشے کو ذرا مشکل کام ہے. تو گھر والوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بیمار ہے یا یہ برا انسان بن چکا ہے. کبھی انہیں نظر آتا ہے کہ نہیں یہ بیمار ہے اور اس پہ ترس بھی آتا ہے, پھر وہ اسے گلے لگاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں. کبھی انہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ بگڑ چکا ہے, یہ ایک برا انسان بن چکا ہے, تو پھر ان کو بہت زیادہ غم و غصے کا سامنا ہوتا ہے. اور ایک گریف ہے جسے ہم کہتے ہیں صدمہ, جو کہ چھوٹی موٹی چیزیں کھو جانے کا بھی ہوتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی سیل فون چھین کے لے جائے تو انسان کو اس کا بھی صدمہ ہوتا ہے, یا نوکری چھوٹ جائے یا طلاق ہو جائے. لیکن اپنے کسی پیارے میں یا اپنے بیٹے میں نشے کی بیماری کا سن کے جو صدمہ ہوتا ہے وہ بہت بے پناہ صدمہ ہوتا ہے, کیونکہ کوئی انسان اپنے بیٹے کے بارے میں یہ خواب نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ وہ بڑا ہو کے تو ایڈکٹ بنے گا. تو جب ایسا حادثہ کسی فیملی میں ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے انہیں اس صدمے سے نپٹنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جب تک وہ صدمے سے فارغ نہیں ہوتے
عملی زندگی کا آغاز نہیں ہو سکتا، جد و جہد کا آغاز نہیں ہو سکتا کہ اسے نشے سے نجات دلائی جائے۔ والدین کی ضد یہ ہوتی ہے کہ وہ غم و غصے سے اس وقت نجات پائیں گے جب یہ نشہ چھوڑ دے گا، جبکہ معالج یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ غم و غصہ چھوڑ دیں گے تو نشے سے نجات کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ سب سے پہلا جو قدم ہوتا ہے اہل خانہ کے لیے اور خود مریض کے لیے بھی، کیونکہ مریض کو بھی اس بات کا صدمہ ہوتا ہے کہ وہ نارمل طریقے سے یا سوشل طریقے سے ڈرگز کیوں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بھی صدمہ ہوتا ہے۔ جو لوگ سوشل ڈرنکنگ کرتے کرتے الکوہلزم میں چلے جاتے ہیں تو ان کو اس بات کا بہت صدمہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کی طرح، یعنی ان کو غلط چیز کے صحیح نہ ہونے کا صدمہ ہونے جی، لگتا ہے۔ تو وہ ان کو اس بات کا بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ آخر وہ اس قسم کی جسمانی تکلیفوں میں مبتلا کیوں ہو جاتے ہیں جب کہ وہ نشہ نہیں کرتے۔ اب وہ پہلے کی طرح آزاد کیوں نہیں ہیں کہ جب چاہے نشہ کریں اور جب چاہے نشہ نہ کریں۔ تو اس مصیبت میں پھنس جانے کے بعد ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ جو ہے وہ ان کا نشے کے ساتھ ڈیولپ ہو جاتا ہے، جس میں وہ بظاہر دوسروں کے سامنے نشے کو بہت بڑا برا بلا بھی کہتے ہیں، لعنت ملامت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر جب کریونگ ہوتی ہے تو وہ لوٹ کر واپس اسی کی اپنے طرف چلے جاتے ہیں۔ نشے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں۔ ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا، بریک سے واپس آ کر ایڈکشنز کے متعلق مزید بات کی جائے گی۔ ڈونٹ گو اینی ویئر۔